السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پیارے پیارے دوستو، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کی ایک بہت معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی ایک فضیلت بیان فرماتا ہے رب کائنات مثل الذین ينفقون اموالهم الی آخر الآیت، کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے، اللہ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وسعت والا ہے، اس سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ محدود نہیں بلکہ اللہ وسعت والا ہے، اس میں وسعت بھی بڑھا سکتا ہے، یعنی کتنی اللہ پاک وسعت کر سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ چاہے تو وہ 800 نیکیاں عطا فرما دے، چاہے تو 1 لاکھ عطا فرما دے، چاہے تو 2 لاکھ عطا فرما دے، چاہے تو 1 کروڑ عطا فرما دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ لیکن 700 سے زیادہ کتنا عطا فرما دے یہ اس کی رحمت پر ہے، اس کے فضل و کرم پر بات ہے۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ کہاں راہ خدا میں خرچ کرنا کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کی صورت میں خرچ کرنا یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے کہ کسی غریب کو کھانا کھلانا اور اس کو کپڑے لے کر کے خرید کر کے دے دینا، یا راشن دے دینا، یا دوائی دلا دینا، یا شفا خانہ بنوا دینا، یا طالب علم کو کتابیں خرید کر دے دینا، یا اس کو وظیفہ دے دینا، یا مسجد بنا دینا، اب یہ خرچ کرنا چاہے واجبہ ہو یا نافلہ ہو، دونوں ہی اس میں شامل ہے۔ یعنی کوئی اگر زکوٰۃ دیتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی صدقہ نافلہ دیتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ یعنی کسی غریب کو دے دینا، کسی غریب کا پیٹ بھر دینا، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اس چیز پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے اور فریضہ حج کے فراغت کے بعد میں یہ سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ آپ کی بار کتنے لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے
کہ اب کی بار 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے لیکن کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک موچی ہے، ایک انسان ہے جو موچی والا کام کرتا ہے، جوتی چپل سیا کرتا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج میں تو شرکت نہیں فرمائی، وہ حج تو نہیں کر سکا، لیکن اس کے ایک عمل کے سبب اللہ پاک نے اس کا حج بھی قبول کر لیا ہے، اور اس کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی فریضہ حج کے بعد میں جب سو جاتے ہیں اور اس خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد میں یہ خواب دیکھنے کے بعد میں یہ دمشق پہنچتے ہیں، اور دمشق پہنچنے کے بعد میں اس کا نسب اور دریافت فرما کر، اور اس کا نام و نسب دریافت فرما کر اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں اس سے حج کا واقعہ تو وہ کہتا ہے، وہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ جناب والا واقعہ کچھ اس طرح یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے دل میں حج کرنے کا جذبہ جاگا، تو میں نے 300 دینار میں نے اکٹھا کر لیے جوتی چپل سی کر کے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے پڑوس میں کھانا بنا، کھانے کی خوشبو آئی تو میری اہلیہ محترمہ نے کہا کہ جاؤ پڑوس میں جا کر کے کھانا مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھانا کھا لیں۔ یہ جب وہاں پر گیا، یہ کہتا ہے کہ جب میں ان کے پڑوسی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا آج تمہارے ہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، آج ہمیں بھی عنایت فرما دیں، تو پڑوسی نے کہا جناب یہ آپ کے کھانے کے لائق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں اور میرے بچے 7 دن سے فاقہ کشی کر رہے ہیں، بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، روز مجھ سے کھانا طلب کرتے ہیں لیکن میں کھانا انہیں نہیں دے پاتا ہوں، آج 7 دن ہو گئے ہیں، بچوں نے زیادہ ہی اصرار کیا تو میں گھومنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، مجھ سے اپنے بچوں کا اصرار برداشت نہیں ہوا، میں اس گدھے کا مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر کے آیا اور میں نے اس کو بنایا ہے، اس نے یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اس کے بعد میں جب اس نے یہ بات سنی موچی نے، تو موچی رونے لگا اور اس کو حیرت ہوئی اور وہ خوب جو اپنے دل میں افسوس کرنے لگا، اور جب ہی ان نے یہ نیت کی کہ میں نے 300 دینار جو اکٹھا کیے ہیں وہ میں اس کو دے دوں، وہ موچی اس کو 300 دینار لا کر کے دے دیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ اللہ پاک نے میرا حج قبول کر لیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے، تم نے اس غریب کی مدد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے تمہارا ہی نہیں بلکہ 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے، جن کا قبول نہیں ہوا تھا، اور اس کو اپنا نام بتایا تو وہ جوتی چپل سینے والا موچی آپ کا نام سن کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی میرے پاس آیا کہ اللہ پاک نے میرے اس عمل کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل۔ آج ہمارے تمام اسلامی بھائی جو ہیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا عمل بڑا محبوب ہے، اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیہم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے عطا کردہ رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی اور جس میں کافر کے لیے دوستی اور شفاعت نہ ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میدان حشر میں حاضر ہوں گے تو اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا میرے اسلامی بھائیوں۔ اگر کام آئے گا تو تمہارا ایمان کام آئے گا، تمہارے نیک عمل کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تمہارے بیٹے نہ باپ، کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ تمہارا مال کام میں آئے نہ تمہارے بیٹے کام میں آئے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
عدو الا المتقین، اس دن متقین کے سوا جو تمہارے گہرے دوست ہوں گے وہ بھی دشمن ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اس دن کچھ بھی کام میں نہیں آئے گا۔ اور اگر تمہارے کام میں آئے گا تو یہ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال کام میں آئے گا، یعنی جو طلبہ کو آپ نے دیا ہوگا، جو علماء پہ خرچ کیا ہوگا، غریبوں کو کھانا کھلایا ہوگا، مسکینوں کی مدد کی ہوگی، محتاج اور فقیروں کی مدد کی ہوگی، یہ تمہارا عمل تم راہ خدا میں کام آئے گا۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرو، خرچ کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو آپ کے یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس پر عمل کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔